بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اسلامی بینک کاری کیا ہے؟ اس کا دعویٰ اور تصور یہ ہے کہ یہ سودی بینک کاری کے متبادل نظام ہے، جس میں بینک کے تمام جو امور ہیں وہ اسلامی احکام کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں، اور اس میں سود اور دیگر محرمات سے اجتناب کر کے معاملات کی شرائط اور عقود، اختیارات اور تصرفات کا کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ جو کتاب و سنت کی روشنی میں یعنی شرعی احکام کے مطابق ہوتے ہیں وہ باقی رکھے جاتے ہیں، اور جو ناجائز ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عملی طور پر جو اسلامی بینک کاری میں کمزوریاں اور کوتاہیاں موجود ہیں جو روایتی سودی بینکوں میں پائی جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر اہل علم نے ان پر تنقید کی ہے، اور خاص کر ایسے امور، ایسے معاملات کی نشاندہی کی ہے جو شرعی احکام کے مطابق نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں سود جو ہے وہ لازم اور ضروری ہو گیا ہے، اس کے بغیر ہماری معیشت چل نہیں سکتی، یا یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں اس دور میں وہ قابل عمل اور نافذ عمل نہیں رہے، یہ اس کا مطلب نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اگر کچھ اسلامی بینک کاری کی کوشش ہوتی ہے، سودی بینک کاری کے متبادل نظام پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر کے عین اسلامی احکام کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، خاص کر یعنی وہ کمزوریاں جو عام طور پر اسلامی بینک کاری میں پائی جاتی ہیں، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ بینک جو ہیں ان کا مقصد اصل کیا ہے، یعنی اسلامی بینک کاری میں ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بنیادی طور پر ان کا مقصد بھی وہی ہے جو روایتی سودی بینکوں کا ہے، اگرچہ الفاظ اور اصطلاحات کا فرق پایا جاتا ہے، لیکن مقصد ایک ہے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اسلامی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ مثلا مضاربہ کی اصطلاح ہے، مضاربہ، مشارکہ، اجارہ، اس طرح کی اصطلاحات کو استعمال کر کے اپنے اصل مقاصد تک پہنچتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص اگر مضاربہ کرتا ہے تو اس کا مقصد باقاعدہ دوسرے کے ساتھ شراکت داری ہوتا ہے، اگر کوئی شخص مرابہ کرتا ہے تو اس کا مقصد باقاعدہ کسی کے ساتھ خرید و فروخت ہوتا ہے، یا کوئی چیز خریدنا، یا بیچنے والے کا مقصد اپنی چیز بیچ کر اس سے منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح اجارہ میں اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کو کرائے پر دیتا ہے تو اس کا مقصد اصل اس چیز کو یا چیز کے حق استعمال کو دوسرے کو کرائے پر دے کے اس کے کرائے سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی وہ جو پیسہ کماتا ہے وہ کرائے کے نام سے کما رہا ہوتا ہے، اس کا اصل مقصد اجارہ داری ہوتا ہے، یعنی چیز کو کرائے پر دینا، اور لینے والے کا مقصد کرائے پر لینا۔ لیکن اسلامی بینکوں کے اندر یہ ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یعنی کسی کو کوئی پیسہ فراہم کیا جاتا ہے تو یا تو اس کا کوئی ذاتی مقصد ہوتا ہے، یا اسے تجارت کے لیے دیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور یعنی صنعتی منصوبے کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی کسی فیکٹری لگانے کے لیے اس کو پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بینک کا مقصد کسی کی تجارت میں شرکت
یا کسی کی فیکٹری اور کارخانہ میں باقاعدہ حصہ لینا یا پارٹنر کے طور پر کام کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خواہ وہ ذاتی اغراض سے پیسہ حاصل کریں یا تجارت کے لیے وہ بینک سے پیسہ لیں یا کوئی فیکٹری لگانے کے لیے کوئی اور ان کے ہاں کوئی سرمایہ کاری کا کوئی منصوبہ ہو، اس کے لیے بینک سے وہ پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ تو بینک ان مختلف منصوبوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے پیسہ دے کے پیسے پر پیسہ کماتا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنا سرمایہ لگا کے اس پر سرمایہ کمانا، یہ مقصد ہے۔ باقاعدہ کسی فیکٹری یا کسی انڈسٹری میں شریک بن کے کام کرنا نہیں ہوتا، نہ ہی کسی تاجر کے ساتھ باقاعدہ شریک بن کے وہ کاروبار کرتا ہے، بلکہ صرف مقصد یہ ہے کہ پیسہ دیا ہے اور پیسے پر وہ پیسہ کما رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو اسلامی بینکوں میں پایا جاتا ہے یہ بیان ہی سودی بینکوں سے ملتا جلتا ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے، باقی مقاصد ایک ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہماری شریعت یہی کہتی ہے کہ اصل اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ اصل اعتبار جو ہے وہ نیت اور مقاصد کا ہوتا ہے، الفاظ کا اعتبار نہیں۔ اس پر حدیث بھی دلیل ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ہر آدمی کے عملوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، یعنی جو اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق ہی اس کے عمل کا حساب ہوگا۔ اگر نیت اچھی ہے، خواہ دیکھنے میں کام اچھا ہے، نیت اچھی ہے تو اس کو اس پر اجر مل جائے گا، اگر نیت بری ہے تو اس کو اس پر اجر نہیں ملے گا، اجر سے محروم ہوگا بلکہ گنہگار بھی ہوگا۔ تو جو آدمی کوئی کام کرتا ہے، کسی کام میں جو اس کا اصل مقصد یا نیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوتی ہے یا وہ کام مردود ہوتا ہے، مذموم ہوتا ہے۔ فقہاء نے یہ حدیث اور اس طرح کی دیگر حدیث سے ایک قاعدہ بھی اخذ کیا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی۔ یہ قاعدہ ہے، اس کو قاعدہ فقہیہ کہا جاتا ہے۔ العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا فی الالفاظ والمبانی۔ یعنی اس قاعدے کا مقصد کیا ہے کہ اصل اعتبار معاملات کے اندر، عقود کے اندر، تجارت کے اندر، لین دین میں اصل اعتبار کس چیز کا ہوتا ہے؟ مقاصد کا۔ مقاصد اور معنی کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا، کسی نے لفظ کیا بولا ہے یہ نہیں، اس کا اعتبار نہیں۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ کسی نے لفظ بول کر مراد کیا لی ہے، اس کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے اسلامی بینکوں کے اندر بینک جو کام کرتے ہیں ان کا طریقہ کار اور مقاصد وہی ہیں جو سودی بینکوں کے ہیں، کیونکہ سودی بینک جو ہے وہ کوئی باقاعدہ تجارتی ادارہ نہیں ہوتا۔ اس میں وہ بینک کیا کرتا ہے؟ بینک جو ہے وہ ایک مالیاتی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی دو فریق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سرمایہ دینے والا، ایک ہوتا ہے سرمایہ لینے والا، اور بینک جو ہے وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے دونوں کے درمیان پیسہ کماتا ہے۔ ایک طرف سے ایک فریق سے وہ پیسہ لیتا ہے اور دوسرے فریق کو پیسہ وہ دے دیتا ہے، دونوں طرف سے وہ کمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بینک، وہ جو سودی بینک ہے، روایتی بینک، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، اور اسلامی بینک جو ہیں ان کا کام یہی ہے۔ باقاعدہ وہ کوئی تجارتی ادارے نہیں ہیں، بلکہ ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ایک فریق سے پیسہ لیتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں، درمیان میں ایک مالیاتی ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک سے مال لے کے دوسرے فریق کو دے دیا تو اس مال سے جو کچھ منافع اسے ملتا ہے یا اسے آمدن ملتی ہے اس کا ایک حصہ خود رکھ لیتے ہیں اور ایک حصہ کھاتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ یہ جو مقاصد ہیں کہ مال دے کر، یعنی مال لگا کر سرمایہ کاری کی جائے، مال پر مال کمایا جائے، اگر وہ مال اس طرح ہی کمائیں جس طرح کہ سودی بینک ہے، سودی بینک تو سیدھا سادہ پیسہ دیتا ہے، وہ 6 ماہ کے لیے دے، سال کے لیے دے، کسی کو 4 سال
5 साल 10 साल के लिए दे तो वो उस पर सूद लेता है। जितना उसने पैसा दिया है उतना तो वापस नहीं लेगा, वो उस पर मुद्दत के एतबार से सूद लेगा। इस्लामी बैंक इस तरह तो कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इसमें मुजारबा, मुराबहा और इजारा को बतौर एक जरिया और वसीला के इस्तेमाल किया है अपने असल मकसद तक पहुंचने के लिए। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई गाड़ी लेनी है, अब जो है वो बैंक से वो कर्ज जाके लेता है, सूदी बैंक से वो कर्ज लेगा, सूदी बैंक उसको कर्ज दे देगा और ये शख्स जाके गाड़ी खरीद लेगा और किस्तों में वो अपना कर्ज अदा करता रहेगा और साथ साथ जो उसने रकम ली है उस पर सूद भी अदा करता है। लेकिन इस्लामी बैंक क्या करते हैं कि वो ये है कि एक आदमी ने गाड़ी लेनी है, वो बैंक के पास जाता है, बैंक कहता है कि जाओ आप खुद ही बाजार में जाएं, जो गाड़ी आपको पसंद है वो यानी पसंद के बाद बैंक को आगाह कर दें कि मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूं और जिस कंपनी की आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो जब जो क्लाइंट है वो यानी बैंक को ये दरख्वास्त देता है तो अब बैंक पैसे तो नहीं देता, उसको पैसे नहीं देता, वो क्या करता है कि जिस जगह से इसने गाड़ी खरीदनी है उनको पैसे दे देता है, रकम उनको दे देता है और गाड़ी इसके हवाले कर दी जाती है। अब ये शख्स यानी बैंक से वैसे कर्ज तो नहीं लेता, लेकिन हकीकत में बैंक ने बै मुराबा का एक जरिया इस्तेमाल करके उसको कर्ज दे दिया है और उसके बाद उस रकम पर जितना सूद बनता था उस सूद की शरह के मुताबिक मुनाफा तय कर लिया। ये गाड़ी जो है वो मसलन 10 लाख की है तो इस आदमी को यानी खरीदार को 12 लाख अदा करना पड़ेगा या इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, वो तो शरह सूद जितनी होगी उसके मुताबिक ही उसने तयन करना है। इस तरह वो किस्तों में उसको अदा करता रहता है। तो जैसे किसी ने पैसा लेके उसको किस्तों में वापस करना है इजाफे के साथ, ऐसे ही यहाँ भी उसने पैसा लेके किस्तों में इजाफे के साथ वापस करना है, लेकिन यहाँ मुराबा के नाम से कर रहा है, लेकिन वहाँ जो है वो कर्ज के नाम से कर रहा है, यानी ये फर्क निकलता है। तो इस तरह यानी असल मकासद मिलते जुलते हैं लेकिन अल्फाज का, इस्तिलाहात का जो है ये फ़र्क है। तो इसलिए एक तो हर इसमें ख़राबी ये थी कि इनका असल मकसद बाकायदा किसी के साथ कोई शराकत करना या कारोबार करना, तिजारत करना, किसी फैक्ट्री में बाकायदा पार्टनर बना के काम करना, ये मकासद नहीं होते, बल्कि ये होता है कि जो लोग तिजारत करना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री कारखाना लगाना चाहते हैं उनको सरमाया फराहम कर दिया जाए और उसके बाद उनसे इसी पैसे पर मुनाफा हासिल कर लिया जाए और वो मुनाफा जो है वो फिर उन्होंने उस फैक्ट्री की आमदन या उसके मुनाफे पर नहीं लेना, बल्कि जो पहले तय हो चुका है उसके मुताबिक लेना है। तो इसमें एक तो वजह इसकी ये है। दूसरा ये है कि जब ये किसी भी कारोबार के अंदर मुनाफा तय करते हैं तो उसमें सूद की तरह ही या सूदी बैंकों की तरह ही उसकी शरह जो होती है नफ़े की वो सूद की शरह के मुताबिक होती है। एक सूद की शरह के मुताबिक मिसाल के तौर पर जी इसका 7% होगा मुनाफा या 10 होगा, यानी जितनी वो शरह एक बैंकों की चल रही है। एक कराची के अंदर ये कराची इंटर बैंक फेड रेट के नाम से एक यानी इदारा बना हुआ है। इसमें यानी कराची के बैंक आपस में जिस शरह पर लेन देन करते हैं ना उसी को कहते हैं कि ये काबूर की शरह है, कायबूर की शरह है, कायबूर यानी कराची इंटर बैंक फेड रेट। तो इसी का मुख्तफ करके उसको जो है वो कायबूर बना लिया है कि जो रेट उनका है उसके मुताबिक यहाँ के बैंक तय करते हैं और यही जो शरह सूद है इसके मुताबिक इस्लामी बैंक अपना मुनाफा तय करते हैं या जो उनका क्लाइंट होता है उसका मुनाफा तय किया जाता है और ये फिक्स होता है। एक है मुनाफा शरह सूद के मुताबिक करना, दूसरा है उसका बिल्कुल फिक्स हो जाना कि ये जी मुनाफा इतना होगा। तो ये दोनों चीज़ें
یہ یعنی سود میں آتی ہیں، سود کے زمرے میں، سود میں شمار ہوتی ہیں، اور یہی طریقہ کار جو ہے وہ سودی بینکوں کا ہے۔ اور دوسرا کہ ان کا لین دین کا طریقہ یہ بیانی ہی جو ہے وہ وہی ہے جو سودی بینک کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ابھی ایک دے دی ہے میں نے کہ بے مرابہ میں وہ جو کلائنٹ ہے اسی کو ہی اپنا وکیل بنا لیتے ہیں کہ تو ہی ہماری طرف سے وکالت کرتے ہوئے خود چیز کا انتخاب کر لے، تو بینک اس کا پیسہ ادا کر دے گا۔ تو اب جو ہے وہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بینک سے بالکل یعنی سودی بینک سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے پیسے آدمی کے حوالے کر دیے، یعنی جو قرض لینے والا ہے نا اس کے حوالے کر دیے، قرض مانگنے والا، قرض کی درخواست کرنے والا اس کے حوالے پیسے کر دیے۔ یہاں جو ہے انہوں نے پیسے اس کو نہیں دیے، بلکہ جو گاڑی کا مالک ہے یا جس جگہ سے اس نے کوئی چیز خریدی ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یعنی جتنا پیسہ اس کو مطلوب ہوتا ہے یہ اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس کو نام جو ہے وہ بے کا دے دیا کہ اس نے بے کی ہے، بے مرابہ کے نام سے۔ بالکل اسی طرح اجارہ ہے۔ اجارہ میں سودی بینک جو اجارہ کرتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی کو کرائے پر دی، لیزنگ پر دی، اور جب سے بینک نے پیسہ ادا کر دیا اسی وقت سے وہ اس کا کرایہ لینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ سود کی صورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ قسطوں میں یعنی کرایہ دار جو ہے وہ قسطوں میں رقم ادا کرتا چلا جاتا ہے، اور گاڑی اس کو یا کوئی چیز جو اس نے لی ہے وہ اس کو 3 4 6 ماہ کے بعد ملتی ہے۔ تو یہ 6 ماہ کا جو کرایہ ہے بینک اسی وقت ہی وصول کرتا ہے۔ یہ سودی بینکوں میں ہوتا ہے۔ تو اسلامی بینک کیا کرتے ہیں؟ اسلامی بینک بھی یہ جو درمیان کا وقفہ یا عرصہ ہوتا ہے جس میں کرایہ دار کو گاڑی نہیں ملتی، اس کا کرایہ وہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ باقی قسطوں میں اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، یا تو باقی قسطوں میں کر دیا یا پھر پہلی قسط جو ہے اس کو ذرا بھاری کر کے وہ جو درمیان میں 3 4 ماہ ہوتے ہیں ان کا کرایہ بھی وصول کر لیتے ہیں۔ مطلب اسی طرح ہی کام وہی ہے جو سودی بینک کر رہے ہیں، لیکن کچھ طریقے کا تھوڑا سا بدل دیا، کسی جگہ الفاظ کا فرق ہے، کسی جگہ کچھ یعنی طریقے کا کچھ فرق کر کے وہ یعنی اپنے مقاصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو اجارہ کا نام دے دیا کہ یہ کیا ہے، اسلامی اجارہ ہے، وہ اس کا نام جو ہے لیزر رکھ دیتے ہیں کہ ہم معنی دونوں کا ایک ہی ہے، کرائے پر کوئی چیز دینا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ان میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جو عام طور پر سودی بینک ہیں وہ اگر کوئی شخص وقت پر قسط ادا نہ کر سکے تو اس سے سود لیتے ہیں، اور یہ بینک سود کی بجائے جرمانہ لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس کو جرمانے کا نام دے دیا ہے، اور جرمانے کو باقاعدہ جو ہے ایک خیراتی فنڈ کا نام دے دیا کہ یہ بینک خود اس کو استعمال نہیں کرتا بلکہ خیراتی فنڈ میں اس کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ بات پہلے کر دی تھی کہ یہ جو خیراتی فنڈ ہے، کسی پہلے نمبر پر یہ ہے کہ تمام فقہاء نے یعنی ہمارے ہاں جو 4 مسالک کے فقہاء ہیں ان کا اتفاق اس پر ہے کہ مالی سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی تاخیر پر مالی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں جو ہے وہ مالی سزا جو ہے وہ کس بنیاد پر دی جائے، خاص کر میں نے ذکر کیا تھا نا کہ امام خطاب کے قول سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مدعی کے حق کو اگر اتنی مدت تک ادا نہ کروں گا تو میں کسی اور کو اتنے پیسے دے دوں گا یا کسی مسکین کو صدقہ کر دوں گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرمانے میں صدقہ وغیرہ یہ ہو سکتا ہے، یا کسی اور کو کچھ دینے کے لیے اس کو پابند کیا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ سوچ ہے۔ حالانکہ اس میں بڑا فرق ہے کہ ایک ہے کہ خود آدمی خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ کام فلاں وقت تک نہ کروں گا تو میں پابند ہوں کہ میں کسی مسکین پر صدقہ کر دوں، اور صدقہ جتنا چاہے کر دے۔ لیکن بینک میں کیا ہوتا ہے کہ پابند بینک کرتا ہے، صدقہ کرنے کا بینک کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، پابند بھی وہ کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صدقہ کتنا ہوتا ہے، اتنا صدقہ ہوتا ہے جتنا اس مدت کے مطابق سود بنتا ہے، اتنا صدقہ۔ یہ بھی یعنی جتنی اس نے تاخیر کی ہے اس مدت میں جتنا سود اس رقم پر بنے گا
مدت کے اعتبار سے، رقم کے کم زیادہ ہونے کے اعتبار سے اتنا صدقہ اس کو دینے کا پابند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے اصل یہ کچھ صدقے کی صورت نہیں بنتی، صدقہ جو ہے وہ جبری نہیں ہوتا، صدقہ کوئی آدمی اپنی خوشی سے دیتا ہے، کم دے زیادہ دے، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، اور وہ خود اپنے اوپر پابندی عائد کرتا ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یہاں پابندی جو ہے وہ بینک کی طرف سے ہے کہ بینک پابند کر رہا ہے۔ پر یہ کچھ ایسے اسباب ہیں، وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسلامی بینکاری جو ہے اصل اسلامی بنتی نہیں ہے۔ بہت سی کوششوں کے باوجود ابھی بہت سی اس میں جو ہے وہ خامیاں موجود ہیں۔ تو یہ بات بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ بینکوں کے اندر عام طور پر جو معاملہ چلتے ہیں ان کی 4 صورتیں ہوتی ہیں نا۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ بینک کچھ ذرائع سے وہ پیسہ وصول کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اس میں ایک قرض ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ چلتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، سرمایہ کاری کے لیے لوگ پیسہ دیتے ہیں جس کو مضاربہ کہا جاتا ہے، مضاربہ کے نام سے۔ باقی طریقے جو ہیں وہ دوسرے، وہ کسی کو سرمایہ فراہم کرنے کے ہوتے ہیں، کہ سرمایہ جو ہے وہ کسی کو دیا جاتا ہے کاروبار کے لیے۔ تو اس میں یہ جو معروف طریقے ہیں اسلامی بینکوں کے ہاں، وہ مرابحہ، اجارہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مشارکہ، متناقصہ، اور تبرک، بیع سلم اور استثناء، یہ سرمایہ فراہم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی ہم کچھ جو ہے وہ ان کا تصور اسلامی اور جو بینکوں کے ہاں چلتا ہے اس کا بیان کریں گے۔ کچھ کا بیان ہو چکا ہے، جیسے اجارہ کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اس طرح مرابہ کا بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ مرابہ کا بھی اسلامی اصل تصور کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو سرمایہ وصول کرنے کے طریقے ہیں ان میں سے ایک تو قرض ہے، اور دوسرا جو ہے مضاربہ ہوتا ہے۔ تو کیا جو اسلامی بینک مضاربہ کا کاروبار کرتے ہیں کہ لوگوں سے سرمایہ لے کے ایک کاروبار میں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر منافع یہ بینک اور جو رب المال ہوتا ہے، سرمایہ کار ہوتا ہے، ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس کا جو اسلامی تصور ہے وہ تو کل بیان کر دیا تھا کہ ایک آدمی رب المال یعنی مال کا مالک، سرمایہ کار، اپنا سرمایہ لگانا چاہتا ہے تو وہ کسی تاجر کو جس کو مضارب کہتے ہیں اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ کام یہ سرمایہ تجارت میں لگے گا، اور اس تجارت کے نتیجے میں جو نفع حاصل ہوگا وہ ہم طے شدہ تناسب سے آپس میں تقسیم کریں گے۔ اگر اس کاروبار میں نقصان ہو گیا تو یہ نقصان رب المال کے ذمہ ہوگا، اور جو مضارب ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی اپنی محنت اس میں ضائع ہو جائے گی، باقی مال کا جو نقصان ہے وہ اس کے ذمہ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ اس میں جو مضارب ہوتا ہے نا، وہ گویا کہ رب المال کا یا سرمایہ کار کا وہ امین بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مال اس کے پاس موجود ہے بطور امانت۔ جو کاروبار کر رہا ہے اس کے پاس اس کا مال بطور امانت ہوتا ہے، وہ امین بھی ہے۔ پھر اس میں اس کو تصرف کا حق ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ اس کا وکیل بھی ہے، اور باقاعدہ اس میں محنت کر رہا ہے، اس اعتبار سے اس کا وہ اجیر بھی ہے۔ اجیر کا معنی یہ ہوتا ہے نا، کسی کا کام کرنے والا، یعنی مزدور، ملازم۔ تو مضارب جو ہے وہ کیونکہ اس میں باقاعدہ محنت کر رہا ہوتا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس لحاظ سے وہ اس کا اجیر بھی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ مضارب کی یہ 4 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ امین بھی ہے، اور دوسرے لحاظ سے وہ اس کا وکیل بھی ہے، اور تیسری حیثیت اس کی اجیر کی ہے، اور چوتھی حیثیت اس کی شریک کی ہے کہ جب اس کاروبار سے جو منافع حاصل ہوگا اس کو آپس میں تقسیم کریں گے تو پھر یہ اس کا شریک ہوگا۔ اس لحاظ سے اس کی یہ 4 حیثیتیں بن جاتی ہیں۔ تو اب جو
بینک مضاربہ کا کاروبار کرتا ہے، لوگوں سے پیسہ وصول کرتا ہے کہ اس کے ذریعے آگے کاروبار کیا جائے. تو اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شرعی مضاربہ سے ٹکراتی ہیں؟ یعنی شرعی مضاربہ سے ٹکرانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ مضاربہ میں دو فریق باقاعدہ آپس میں ایک معاملہ طے کرتے ہیں، یعنی کاروبار جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کس طرح تجارت کرنی ہے، پھر منافع جو ہے وہ آپس میں کس طرح تقسیم کرنا ہے، کس تناسب سے، کس شرح سے تقسیم کرنا ہے اس کو، اور یہ ہمارا جو مضاربہ کا معاملہ ہے یہ کب تک چلے گا. یعنی یہ چیزیں آپس میں طے ہوتی ہیں. لیکن اسلامی بینک جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کی حیثیت تو ایک مضارب کی ہوتی ہے، رب المال سے وہ پیسہ وصول کرتے ہیں. اس میں انہوں نے جو نفع کا تعین ہے وہ رب المال کی مرضی سے نہیں کرنا. رب المال کی مرضی سے یہ طے نہیں ہوتا، بلکہ بینک یہ منافع کی شرح خود طے کرتا ہے. اور اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ منافع کی شرح وہ کس طرح ہوتی ہے، سود کی شرح کے مطابق اس کا تعین ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بینک اس کے اندر تبدیلی بھی کر سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک فریق کو اختیار ہے تبدیلی کرنے کا، جبکہ جو شرعی مضاربہ ہے اس میں تبدیلی کا اختیار کن کو ہوتا ہے؟ دونوں ہی کریں گے نا. اگر نفع کی تقسیم کا تناسب جو ہے اس کو اگر تبدیل کرنا ہے تو پھر دونوں فریق مل کے کریں گے. تو یہاں ایک تو پہلے تعین بھی ایک فریق کرتا ہے، بعد میں اس میں تبدیلی کا اختیار بھی ایک فریق کے پاس ہوتا ہے، اور اس کی مدت کتنی چلے گی، یہ تناسب کتنی دیر تک چلے گا، یہ بھی ایک ہی فریق کرتا ہے. گویا کہ بینک جو ہے یہ سارے کام خود ہی کرتا ہے. اس میں رب المال جس کو یعنی ڈپازیٹر بھی کہتے ہیں، یہ خود اس میں اختیار نہیں رکھتا. اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ جب دو آدمی کوئی کاروبار کرتے ہیں، یعنی ایک رب المال کی حیثیت سے، دوسرا جو ہے وہ مضارب کی حیثیت، تاجر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، تو اس وقت یعنی جب کام اکٹھا ہوتا ہے نا کسی وقت مشارکت کا، تو ایک طرف سے سرمایہ ہے، دوسری طرف سے محنت ہوتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرف سے محنت ہے اس طرف سے کچھ سرمایہ بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ان کا جو طریقہ کار ہے، یعنی بینکوں کا جو طریقہ کار چلتا ہے مضاربہ کی صورت میں یا مضاربہ کے کاروبار میں، اس میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ رب المال کی حیثیت سے یا جو ڈپازیٹر ہیں وہ ایک آدمی نہیں ہوتا، کئی لوگ ہوتے ہیں نا بینکوں میں آنے والے، تو کئی لوگ ہوتے ہیں، کسی کا مال کم ہوتا ہے اور کسی کا زیادہ ہوتا ہے. اصل تو چاہیے کہ جو انہوں نے نفع کی تقسیم کا تناسب رکھا ہے وہ سب کے لیے برابر ہو، ایک ہی ہو. اگر کسی آدمی نے 50 لاکھ جمع کروایا ہے یا 1 لاکھ جمع کروایا ہے یا 10 لاکھ ہے، تو نفع کی تقسیم میں تناسب ایک ہی ہونا چاہیے. مثلا ان کو کہا جائے کہ آپ کو جو ہے وہ اس منافع سے 30% ملے گا یا 40% ملے گا، یعنی ایک طے ہو جانا چاہیے تناسب، 30 یا 40% طے ہو جائے. لیکن بینک کیا کرتے ہیں کہ جس آدمی نے زیادہ پیسہ جمع کروایا اور اس کی مدت بھی زیادہ ہے، یعنی زیادہ پیسہ، زیادہ سرمایہ اور زیادہ مدت کے لیے جمع کروایا، تو اس کے نفع کی تقسیم کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور جس کا پیسہ کم ہے اس کا تناسب کم ہوگا. یعنی یہ بھی نا انصافی ہے. مثلا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے 50,000 جمع کروایا ہے یا لاکھ جمع کروایا ہے، اس کو کہا جائے کہ تجھے تو نفع دیا جائے گا 20% کے اعتبار سے، اور جس کی رقم 5 لاکھ 5 سالوں کے لیے ہے اس کو کتنے فیصد منافع ملے گا؟ اس کو دیا جائے گا مثلا 40 یا 50، ایک ہی ہو مثلا 30. تو جس نے زیادہ دیر تک پیسہ دیا ہے اور زیادہ دیا ہے، خود اس کا منافع بڑھ جائے گا. منافع اس کو بڑھ جائے گا نا، کہ ایک آدمی لاکھ لگایا ہے تو اس کو 40% کے اعتبار سے دیا جائے گا تو اس کا منافع کم ہوگا. تو جس نے 5 لاکھ لگائے ہیں تو اس کا تناسب اب وہ خود ہی بڑھ جائے گا منافع اس کا.
اس طرح منافع اگر بڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو اس کا بڑھے گا، ظاہر ہے کہ برابر تو نہیں ہوگا، جس کی رقم کم ہے اس کو کم ملے گا، جس کی رقم زیادہ ہے اس کو زیادہ ملے گا، لیکن منافع کی تقسیم کا جو تناسب ہے، جو شرح ہے، وہ برابر ہے، ایک ہی ہے کہ سب کو 30 یا 40% کے اعتبار سے ملے گا۔ لیکن یہاں بینک کیا کرتے ہیں، اس میں یہ فرق کر لیتے ہیں کہ جس کا پیسہ زیادہ اور مدت زیادہ ہے اس کا تناسب نفع کا وہ زیادہ کر دیتے ہیں، اور جس کی رقم کم ہے، مدت بھی کم ہے، تو اس کی نفع کی شرح جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے اس کی بنیاد کیا ہے، وہ سود ہے اصل، کہ پیسہ زیادہ دیا، مدت زیادہ تھی، تو اس کو اس کا منافع جو ہے وہ زیادہ کر دیا۔ اگر اس کے پیسے کم ہیں، مدت کم ہے، تو اس کا منافع کم کر دیا۔ تو بس اوقات بلکہ یہ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کا وزن، پیسے کا وزن یا ویٹج، یہ یعنی زیادہ پیسہ دینے والے کا وزن یا ویٹج جو ہے وہ زیادہ کر دیا، کم دینے والے کا ویٹج کم کر دیا۔ یہ تو ہوتا ہے کھاتہ داروں کے درمیان، جو ڈیپازیٹر ہوتے ہیں، کھاتہ دار ہوتے ہیں، یہ تو ان کے درمیان ہے۔ بس اوقات بینک جو ہے اس میں اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے کچھ، جب اپنا پیسہ لگاتا ہے تو اس کا ویٹیج اور زیادہ کر دیتا ہے، یہ اور بڑھا دیتا ہے، کہ باقی کو اگر مثلا 30% کے اعتبار سے منافع ملے گا تو بینک کو جو ہے وہ 40، 50، 60 کے اعتبار سے ملے گا، یعنی اس میں اپنا وزن ویٹیج جو ہے وہ اور زیادہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 کروڑ کا جو ہے بینک نے مضاربہ پر کام کیا ہے، اس کروڑ میں اگر 10 لاکھ بینک کے ہیں اور 90 لاکھ کھاتہ داروں کے ہیں، اب مجموعی طور پر کھاتہ داروں کا جو پیسہ ہے وہ زیادہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ان کھاتہ داروں کا جو نفع کا تناسب ہے وہ زیادہ ہو، بینک کا کم ہو، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے کہ بینک جو ہے اپنے 10% حصے کا وزن زیادہ کر لیتا ہے، اور جو یعنی باقی حصے دار جتنے ہوتے ہیں جن کا سرمایہ اس میں 90% ہوتا ہے، ان کا ویٹیج جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تمہارا یہ طریقہ کار بھی جو ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر ایک آدمی اگر مضاربہ پر کام کرتا ہے، اسلامی مضاربہ، اس میں دونوں وہ ایک کاروبار کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ رب المال کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے، وہ اس کی پوری نگرانی کر سکتا ہے، معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ کام کیا کر رہا ہے، کتنا نفع کما رہا ہے، یہ سارا کچھ وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اسلامی بینکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سرمایہ دے دیا نا، اس کے بعد اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اسے مداخلت کرے، یہ پوچھ سکے کہ آپ کیا کاروبار کر رہے ہیں، کتنا نفع کما رہے ہیں، یعنی آپ اس میں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بینک نے جو نفع ان کے لیے متعین کر دیا ہے اس کو قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ نفع تم نے زیادہ کما لیا ہے تو مجھے پھر زیادہ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بینک نے آپ کے لیے متعین کر دی ہے آپ کو وہی ملے گا، ہم جتنا چاہے کمائیں، اس میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ جبکہ بینک کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ بینک سمجھ لیں ایک کمپنی ہے، کمپنی میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ بینک کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ شیئر ہولڈر لوگ ہوتے ہیں، جن کے بینک کے اندر شیئر ہوتے ہیں نا، تو جتنے لوگوں کے بینک کے اندر شیئر ہوتے ہیں یہ لوگ باقاعدہ ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز، یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے۔ یہ بورڈ جو ہوتا ہے یہ سارے معاملات کی نگرانی کرتا ہے، اس کے علم میں تمام معاملات ہوتے ہیں کہ بینک کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، یہ سب کچھ۔ یعنی جب بینک کے اندر جو شیئر ہولڈر ہیں ان کو یہ ساری معلومات ہوتی ہیں، تو کیا ایک کھاتہ دار جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہے؟ وہ بھی شریک ہے نا، وہ بھی کام کر رہا ہے، اس نے پیسہ لگایا ہے، وہ رب المال ہے، وہ سرمایہ کار ہے، اس نے سرمایہ دیا ہوا ہے، تو اسے بھی حق ہے کہ وہ بھی کچھ نگرانی کر سکے، کوئی معاملات میں کوئی مداخلت کر سکے، یہ معلوم کر سکے کہ بینک کیا کاروبار کر رہا ہے، کتنا منافع کما رہا ہے، حالانکہ اس کو اس کی اجازت یہ نہیں ہوتی۔ اور اس میں ایک جو خرابی ہے وہ یہ بھی ہے
کہ بینک جو ہے وہ اس سرمایے کو جو لوگوں سے وہ حاصل کرتا ہے وہ صرف تجارت کے لیے استعمال نہیں کرتا. جو اسلامی مضاربہ ہے اس کے اندر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مضاربہ کی صورت میں جو مضارب ہے وہ سرمایے کو تجارت کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتا، تجارت میں استعمال کرے گا، اس کے علاوہ نہیں. لیکن بینک جو ہیں وہ اس کو صرف تجارت کے لیے نہیں بلکہ بہت سے اور منصوبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے منصوبوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اس میں باقاعدہ امام نووی وغیرہ اس طرح اور بھی فقہاء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مضاربہ کی صورت میں جو سرمایہ ہے وہ مضارب تجارت کے لیے لگائے گا، کسی اور کام میں نہیں. وہ اس طرح مثلا ایک آدمی نے کسی کو سرمایہ دیا ہے کہ اسے تجارت کرے، تو وہ تجارت کرنے کی بجائے جو ہے وہ کھجوریں خرید لے، کھجوروں کے درخت خرید لے. وہ کہے کہ میں کھجوروں کے درخت خریدتا ہوں، ان درختوں سے جو کھجوریں لگیں گی آگے اس کی جو آمدن ہوگی وہ پھر اس سے ہم حصہ تقسیم کر لیں گے. اس طریقے سے مضاربہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جو تاجر ہے وہ کوئی تجارت نہیں کر رہا، مضاربہ تجارت نہیں کر رہا، بلکہ اس نے کیا کام کیا کہ کھجوروں کے درخت خرید لیے. تو یہ کام جو ہے یہ تو مجہول ہے ایک کہ اس میں آگے کچھ لگے گا یا نہیں لگے گا، کتنی کھجوریں ہوں گی پتہ نہیں کیا بنتا ہے. اور یہ جو کھجوروں کی آمدن پیداوار ہے یہ کھجوروں کے اندر سے پیدا ہوئی ہے، مضارب نے خود تجارت کر کے نہیں کمایا. جیسے کوئی شخص کسی کو تجارت کے لیے پیسہ دے، ایک تو یہ ہے کہ مثال کو تجارت کر رہا ہے جانوروں کی، جانوروں کی تجارت کرتا ہے کہ کوئی جانور خریدتا ہے کچھ بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے کوئی بیچتا ہے، یہ تو تجارت ہے. اگر وہ کوئی جانور خرید کے لے آئے کہ ان جانوروں سے آگے جو بچے ہوں گے نا پھر ان کی آمدن ان کی پیداوار ہم آپس میں تقسیم کریں گے، یہ طریقہ کار یہ بھی مضاربہ میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اس کا جو نفع ہے وہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، وہ ایک دوسری چیز سے نکل رہا ہے، مال سے اگر نکل رہا ہے، اس کی اپنی محنت اور تجارت سے نہیں نکل رہا. اس لیے اس کو تجارت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ایسا کوئی کام کرے کہ اس کام یا اس مال کے اندر سے کوئی مال نکلے تو پھر وہ آپس میں تقسیم کریں. تو یہ جو ہے مضاربہ، شرعی مضاربہ کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہیں جن میں اجارہ ہوتا ہے. تو جس کام کے اندر اجارہ ہوتا ہے وہاں مضاربہ نہیں ہوتا. یعنی دونوں میں فرق ہے نا کہ ایک آدمی نے اگر درختی کھجوروں کے خریدنے ہیں تو وہ مالک خرید لے، مالک درخت خرید دے، اور ایک آدمی کو وہاں ویسے مزدور ملازم رکھ لے، اجارہ پر رکھ لے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے. جیسے کوئی جانور خریدتا ہے کسی کو دے دیتا ہے کہ تو نے اس میں محنت کرنی ہے. تو یعنی ایک جیسے ملازم کے طور پر، نوکر کے طور پر کوئی آدمی کام کرتا ہے اجارہ کی شکل میں، تو اس میں یعنی مضاربہ نہیں ہے. مضاربہ اصل یہ ہے کہ باقاعدہ کوئی شخص تجارت کر رہا ہو، کاروبار کرے، اور کاروبار کی شکل خرید و فروخت کی شکل کہ وہ خرید و فروخت کرے باقاعدہ، اور خرید و فروخت کے نتیجے میں جو اس کو نفع حاصل ہوگا وہ پھر اس تناسب سے آپس میں تقسیم کریں گے جو انہوں نے پہلے طے کی ہے. تو بس اس طریقے سے یہ جو مضاربہ عام طور پر بینکوں میں چلتا ہے یہ شرعی مضاربہ نہیں بنتا. شرعی مضاربہ اور اس میں کافی یعنی فرق پایا جاتا ہے، جن میں کوئی نمایاں فرق جو ہے ہم نے ذکر کر دی ہے. خصوصی طور پر یہ جو منافع کی شرح ہوتی ہے اس میں یہ فکس ہوتی ہے اور شرح سود کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ مضاربہ کے اندر یہ تناسب طے کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 40% لے گا، دوسرا 60 لے گا، لیکن کوئی منافع متعین فکس نہیں کیا جا سکتا کہ اس کاروبار میں فلاں آدمی کو تو اتنے ہزار مل جائیں گے، باقی دوسرے کے لیے کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا، کاروبار میں کوئی نفع حاصل ہوتا ہے یا نقصان، ایسی صورت نہیں. تو یہاں جو آدمی اپنا سرمایہ لگاتا ہے، مثلا رب المال ہے یا سرمایہ کار ہے جو اپنا سرمایہ لگا کر سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس کے لیے تو اس کا منافع جو ہے متعین ہو جاتا ہے، ہر صورت اس کو ملنا ہے، خواہ اس میں کوئی نقصان ہو یا نہ ہو. اگرچہ عام طور پر
جو بینک ہیں وہ کوئی تجارتی ادارے حقیقتاً بھی نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے ایک طرف سے سرمایہ لینا ہوتا ہے، ان کے جو کلائنٹ ہیں، کھاتہ دار ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان سے سرمایہ حاصل کرتے ہیں اور آگے کسی اور کو دے دیتے ہیں، درمیان میں صرف ایک واسطہ بنتے ہیں، ثالثی بن کے جو انہوں نے سرمایہ دیا ہوتا ہے اس سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے، جو نفع ملتا ہے، جو پرافٹ حاصل کرتے ہیں، اس سے پھر خود بھی رکھتے ہیں اور جو کھاتہ دار ہے اسے بھی کچھ حصہ دے دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بہرحال یہ مضاربہ جو ہے وہ عام طور پر جو ایک کاروبار کی شکل اسلامی بینک اختیار کرتے ہیں اور رب المال یا سرمایہ کار آدمی اس میں سرمایہ لگا کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اس طریقے سے میں منافع حاصل کر رہا ہوں، تو یہ معاملہ جو وہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں، کیونکہ بہت سے شرعی احکام یا جو شرعی مضاربہ کی شرائط ہیں ان کی اس میں خلاف ورزی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔